إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سورة النساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 23 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 29 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے اسلام میں نکاح کی اہمیت. اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور انگنت نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے، اسی لیے اسلامی احکام فطرت انسان کے عین مطابق ہے اور شادی بھی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. اسلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے ان کے نزدیک عورت مرد کے ازدواجی تعلقات کو اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے ان تمام نظریات کو باطل قرار دے کر بتایا کہ اخلاق اور روحانی اوصاف کی تکمیل ہجر میں نہیں بلکہ ازدواجی تعلقات کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ حسن سلوک اور خوش معاملگی ہی کا دوسرا نام اخلاق ہے. اس لیے اسلام نے اس فطری ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے نہ صرف شادی کی اجازت دی بلکہ ہر بالغ اور صاحب استطاعت کے لیے شادی کو ضروری قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو گے اور عورتیں تمہیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کرو، 2 3 اور 4 سے نکاح کر سکتے ہو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں ڈر ہو کہ تم ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر جو تمہاری لونڈی ہو یا ایک بیوی پر اکتفا کرنا تمہارے بے انصافی سے بہتر ہے. اگر آدمی کو ڈر ہے کہ وہ عدل و انصاف 2 یا 3 بیویوں کے درمیان قائم نہیں کر سکتا ہے
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یہ بھی کہا کہ تم ایک بیوی کے اوپر اکتفا کرو، لیکن اگر عدل و انصاف قائم کر سکتے ہو صحیح طریقے سے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے، تو تم 2 3 3 4 4 بیویوں سے شادی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی حکم کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو ضرور شادی کرے۔ شادی نظر کو خوب جھکانے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اور جو شخص شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے، روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح ازدواجی زندگی کا ایسا آغاز ہے جس سے نوع انسانی کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ وہ عنوان ہے جس کے بغیر اولاد آدم کی بدنی اور روحانی تسکین کی داستان پریشان ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری رہتی ہے۔ وہ ہر کام چالاکی سے کرتا ہے اور بیکاری اور فضول خرچی سے پرہیز کرتا ہے۔ نکاح محبت، وفاداری، فرما برداری اور حیاداری کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام نے نکاح کو ہر مرد عورت کو بلکہ آزاد غلام سب کے لیے بہتر اور خیر و برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے میں سے بن شوہر کی عورتوں کا اور اپنے نیک چلن غلاموں اور لوڈیوں کا نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ محتاج بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس نوکر ہیں، چادر ہیں، مجبور ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت کر رکھا ہے، آپ ان کی شادی کروا دو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ شادی بیاہ جو ہے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اس سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سورہ روم میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے زوجیت کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ ایک دوسرے سے سکون پائیں، اور ان میں محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اس آیت میں ناپسندیدہ عورتوں کے ساتھ بھی صبر و تحمل اور خوش دلی سے زندگی گزارنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مرد اور عورت کا جوڑا بنائے جانے کی کئی سعادتیں ہیں، ان میں تو اہم ہیں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، اور دوسرا پوائنٹ ہے تاکہ نسل انسانی قائم رہے، نسل انسانی قائم رہے، بڑھتی رہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 21 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم
من انفسکم ازواجا وجعل لكم من ازواجکم بنین وحفظة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. سورہ نحل آیت نمبر 72 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کی اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان نہ لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ میرے بھائیوں، یہ شادی، یہ رشتہ، یہ نکاح جو ہے گزشتہ انبیاء کی سنت رہی ہے. گزشتہ انبیاء کی سنت رہی ہے میرے بھائیوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. سورہ رعد آیت نمبر 38 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کرنا انبیاء کرام کی سنت رہی ہے. اس لیے کسی بھی مسلمان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی اور انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، اس لیے اس میں برکت ہے اور نکاح کو جیسے پاکیزہ رشتے کو انجام دینا چاہیے. نکاح کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی فمن لم یعلم بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، بس جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال لی ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. بخاری کی روایت حدیث نمبر 4681. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی کر لو کیونکہ اس امت کی بہترین شخص کی بہت سی بیویاں تھیں. نکاح نہ کرنے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطع تعلق ہی کا اظہار ہے. جو آدمی نکاح نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلقی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ کاٹتا ہے. وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے. جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ان میں سے ایک نے کہا آج سے میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سے پوچھا کہ تم نے ہی یہ بات کہی ہے؟ خبردار، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے میں نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی اور وہ مجھ سے نہیں ہے. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ توڑا. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تمام مسلمان جو بالغ ہوں، صاحب استطاعت ہوں، انہیں نکاح کر لینا چاہیے.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نکاح کا فائدہ، جو آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کا فائدہ سنیے. نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے. نکاح جو ہے انسان کے درمیان شرم و حیا پیدا کرتا ہے. نکاح آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے. نکاح آدمی کو بدکاری برائی سے روکتا ہے، برائی سے بچاتا ہے. نکاح جنسی آلودگی، جنسی حیران اور شیطانی خیالات، شیطانی وساوس اور شیطانی افعال سے محفوظ رکھتا ہے. نکاح محبت و الفت کا بہترین ذریعہ ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہتر اور کوئی چیز نہیں دیکھی. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد اکتمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. جب بندہ شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اب اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین میں اللہ رب العالمین سے ڈرے. نکاح ایک عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے. نصف مانے آدھا دین انسان کا مکمل ہو جاتا ہے، اور جس کے ذریعے انسان اپنے رب سے بہترین پاکیزہ حالات میں ملاقات کرے گا. ترمذی میں روایت ہے کہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں؟ نمبر 1 حیا. حیا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 2 خوشبو لگانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 3 سواک کرنا، مسواک، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 4 نکاح کرنا، شادی کرنا. یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی کل چیزیں فائدے کی ہیں مگر سب سے زیادہ مفید نیک بخت بیوی ہے. الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے والی ہیں، فائدے کی ہیں، فائدے مند ہیں، مگر سب سے زیادہ مفید نیک بخت بیوی ہے. میرے بھائیو، اگر آپ کو نیک اور صالح بیوی مل گئی تو دنیا میں آپ کو جنت ہے، یوں سمجھیں آپ. لیکن اگر نیک اور صالح بیوی نہ ملے آپ کو، دنیا آپ کی اجیرن ہو جاتی ہے، دنیا آپ کی اجیرن جہنم بن جاتی ہے. گھر پہنچے لڑائی شروع، کام سے آئے لڑائی شروع، کہیں گئے لڑائی شروع، پھڈے شروع. اسی لیے کہا گیا ہے نیک اور صالحہ بیوی دیکھ کر کے نکاح کرو. اگر نیک اور صالح بیوی ہے نا، تو آپ کی دنیا میں بھی سکون، آرام، راحت. لیکن اگر صالح بیوی نہیں ہے، کہیں سے آئے، ڈیوٹی سے آئے، کام سے آئے، باہر سے آئے، دروازے پہنچے ہی تھے کہ فرمائشوں کا انبار، یہ لائے وہ لائے، نہیں لائے، جھگڑے شروع ہو گئے وہیں سے. دنیا آپ کی اجیرن، آپ کا دل ٹوٹنا شروع ہو گیا وہیں سے. لیکن اگر نیک اور صالح بیوی ہے میرے بھائیو، آپ کا دل جنت ہو جاتا ہے. سکون، راحت، اطمینان
آپ کو میسر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالحہ بھی عطا فرمائے، اور جو نہیں بھی ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح بنائے، اور جو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی اسلامی تربیت، اسلامی نہج پر ہم ان کی جو ہے تربیت کریں، اور انہیں صحابیات کے واقعات کو بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کہانیاں ان کو پڑھ کر کے ان کو سنائیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ میرے بھائیوں، صحابیات میں داعیہ بھی تھیں، تجارت کرنے والی بھی تھی، سب کچھ تھیں۔ ایک عورت پردے میں رہ کر بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے۔ 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ کے ذمہ لازم ہے میرے بھائیوں۔ نمبر 1، غلام جو مال کتاب کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ نمبر 2، نکاح کرنے والا جو زنا سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ نمبر 3، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا، ہے نا۔ 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ کے ذمہ لازم ہے۔ ان تمام احادیث اور قرآنی آیتوں سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، اس بات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس پاکیزہ رشتے نکاح کی کتنی اہمیت ہے، جو آج کے ماحول میں بالکل مفقود ہے۔ ہماری شروعات ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ شادی اگر ہمارا ہوتا ہے تو اصل میں مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کی شروعات، آپ کا نکاح جو ہوتا ہے دنیا کے رسم و رواج سے شروع ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو آدمی نکاح کرتا ہے، النکاح برکت لیسرہ بغونا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ آج تو یہ ہے فخر کے ساتھ جو ہے فلانے نے جو اپنے بیٹے کی شادی میں 20 لاکھ خرچ کیا، ڈھکانے نے اپنے بچے کی شادی میں جو ہے 15 لاکھ خرچ کیا، اس سے بڑھ کر کے فلانے نے تو 30 لاکھ خرچ کیا، یہ آج چل رہا ہے۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت ہے، اس لیے برکت وہیں ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے۔ نیک اور صالح بیوی کہاں سے پیدا ہوگی جب آپ کا نکاح ہی، آپ نے اپنے بچے کا نکاح، اپنے بچے کا شادی شریعت کے مطابق کیا ہی نہیں ہے، تو آپ نیک اور صالح بیوی کہاں سے پائیں گے؟ اپنی بہو کہاں سے لائیں گے نیک اور صالح؟ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنے بیٹی کی نکاح شریعت کے مطابق نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرو گے، تب آپ کی جو ہے بیوی، آپ کی بہو، آپ کی بیٹی نیک اور صالح ہوگی۔ نہیں تو نہیں۔ شادی ہوئے مہینہ نہیں گزرا، جھگڑا شروع ہو گیا، انبن شروع ہو گئی، اب مسئلے چل رہے ہیں، مولانا اب تو نباہ نہیں ہونے والا ہے، اب کیسا بھی کر کے جو ہے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، النکاح برکت ایسرہ مغونا، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ مدارس کا قیام نہیں کرتے ہیں، مسجدوں کو مسجدیں نہیں بناتے ہیں، عالی شان شادی ہال بنتا ہے، عالی شان شادی ہال بنتا ہے، 20 لاکھ 50 لاکھ ہے نا، 1 کروڑ 2 کروڑ کے شادی ہال بناتے ہیں کمانے کے لیے، جبکہ نکاح آسانی کے ساتھ اللہ کے گھر مسجد میں ہو سکتا ہے، مسجد میں نکاح آسانی سے ہو سکتا ہے۔ نہ آپ کا ایک دن کا 20 لاکھ لگے گا، نہ آپ کا 15,000 ضائع ہوگا، مسجد کے اندر آئیے اور نکاح کیجیے آسانی کے ساتھ، نہ آپ کا کوئی خرچہ ہے نہ کچھ ہے۔ لیکن نہیں، فلانے کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے جب اپنایا جاتا ہے میرے بھائیوں، تب جا کر کے تنہائی میں روتے ہیں، مولانا ہمارا تو اس شادی میں جو ہے ہم بک گئے، ہم تو لٹ گئے، اپنے بچے کی شادی میں ہم تو لٹ گئے۔ ہوتا کیا ہے؟ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے میرے بھائیوں، جا کر کے پیچھے بھیک منگائی کرتے ہیں، ہمارے بیٹی کی شادی کرنی ہے، لڑکے کی شادی کرنی ہے، فلانے شیخ صاحب ذرا تھوڑا مساعدہ کر دیجئے۔ ہوتا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف شادی کی جاتی ہے، اور ساری عمر، یہاں تک کہ میرے بھائیوں بعض لوگوں نے
کھیت مزرعہ جو ہوتا ہے وہ شادی کے لیے اپنے بیٹے کی اپنے بیٹی کی گروی رکھ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ایسے شادیاں کی ہیں، گھر بھی بک گیا، گھر بھی بک گیا، بیٹی کی شادی میں، بیٹے کی شادی میں گھر بک گیا، بے گھر ہو گئے، گھر نہیں رہا۔ اس لیے شیطان کے چکر میں آ کے، دنیا کو دکھانے کے چکر میں آ کے، فخر سے فلانے نے تو بڑی عالی شان شادی کی، اللہ کے ہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری مخالفت آپ نے کی ہے، پوری زندگی پریشان رہو گے۔ اس لیے النکاح برکت نیسرہ مغبونا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو، وہ سنت کے مطابق ہے۔ میرے بھائیوں، آج عصر حاضر کے نوجوان تو اپنی نفسانی خواہشات کو فحش گانوں، ناجائز جنسی تعلقات، ناجائز تعلقات پیار محبت کے ذریعے ہی مکمل کر لیتے ہیں، ہے نا؟ آج معاملہ نکاح کا بہت کم پہنچنے کو آتا ہے، لڑکے لڑکی آوارہ کی طرح رات 12 بجے 1 بجے تک گھومتے رہتے ہیں، فلانے کی لڑکی سے محبت ہو گیا، شادی وادی ہو گئی، کہاں کورٹ میرج ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نوبت کیسے پہنچی؟ یہ ہمارے والدین کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ یہ نوبت جو پہنچی ہے، یہ جو کورٹ میرج پہنچا ہے، یہ جو محبت کی شادی ہوئی ہے، یہ ہمارے والدین کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، رات گئے 12-1 بجے تمہارا بیٹا روڈوں چوراہوں پہ گھومتا رہتا ہے، گلیوں میں گھومتے رہتا ہے، گھر میں رات کے 1 بجے آتا ہے، والدین پوچھتے نہیں بیٹا کہاں گیا تھا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارا بیٹا 2 گھنٹے کے لیے باہر ہے تو آخر کس کام سے باہر ہے، کس ضرورت کی وجہ سے باہر گیا ہوا ہے، اسے پوچھنا چاہیے۔ ہماری بیٹی اگر آدھے گھنٹے کے لیے باہر گئی ہے تو کس وجہ سے گئی ہے، کس کام سے گئی ہے، وہ کب آتی ہے، یہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ نہیں تو لو میرج کورٹ میرج جیسے ہی شادیاں ہوں گی، ساری زندگی ساری عمر تباہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے بیٹی، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہج پر، اسلامی طریقے پر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں تو ایسے ہی جو ہے بیٹی بیٹا سب پریشان رہیں گے اور پوری عمر، پوری لائف جو ہے اسلام کے خلاف گزر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹی اور اپنے بچوں کی نیک اور صالح اسلامی نہج، اسلامی تربیت پر ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر ہم کڑی نگرانی رکھیں، ہم اپنے بچوں پر کڑی نگرانی، کڑی تربیت ہونی چاہیے، وہ بھی اسلامی طریقے پہ ہونی چاہیے، جس کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو جنسی تعلقات ادھر ادھر جو ہے کرتے ہیں، ناجائز تعلقات پیار محبت، میرے بھائیو اسلام میں اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کا اولین سبب کلام اللہ اور سنت رسول اللہ سے لا علمی اور خوف الہی سے محرومی ہے۔ ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے پاکیزہ رشتے نکاح کی ایک سیدھی راہ، دنیاوی فساد سے بچنے کا ذریعہ امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، جس کو اپنا کر ایک انسان اپنی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، الغرض آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر، آج کے اس پرفتن دور کے اندر، ہے نا، جہاں چاروں طرف سے منہ کھولے ہوئی ہیں برائیاں ہر طرف سے عام ہیں، اس ماحول میں اگر کوئی نکاح کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس نکاح کا اصل مقصد مفقود ہو جاتا ہے، اس کے اصل نکاح کا مقصد جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے میں نکاح کی حیثیت مال و جہیز کی فراوانی، مال و جہیز کی فراوانی، فضول ناچ گانے، بے پردگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بے پردگی عریانیت کے علاوہ میرے بھائیوں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلام کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا گھر اسلامی ماحول ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں جو ہے اسلام کی تربیت، اسلام کے طریقے کے مطابق اپنے اولاد کی یہ چلنے کی، چلانے کی اور خود اس جگہ پر باقی رہنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو رشتے نکاح کی اہمیت کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی شادی اسلامی طور طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ دنیا کے اندر جو نئی نئی خرافات، جو جہیز جیسی رسوم اور یہ سب رائج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے اور اسلامی طریقے کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں اس میٹر کو لے کر کے، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کی انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما، انہیں کرم کر اور جنت الفردوس میں دے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا، جو صاحب اولاد ہیں اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اور جو بے اولاد ہیں الہ العالمین تو انہیں صاحب اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو بیماریاں ہیں الہ العالمین اس بیماریوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.